اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جونیئر سائنس ٹیچر، اگلا ٹاپک اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، یہ چار جو بیسک ٹرمز ہیں ہم ان کا انٹروڈکشن دیکھ لیں گے۔ ان چاروں کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹ اور میئرمنٹ کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں اسیسمنٹ اور میئرمنٹ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، تو اس لیے پہلے ہم ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے ایک تھرمامیٹر لے کے آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چیک کرتا ہے۔ وہ تھرمامیٹر ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ڈیوائس یا ٹول ہے کس چیز کو چیک کرنے کے لیے، باڈی ٹیمپریچر کو۔ پھر وہ آپ کا بلڈ پریشر اپریٹس سے بلڈ پریشر لیول چیک کرتا ہے۔ وہ بی پی اپریٹس ایک ٹول ہے، ڈیوائس ہے یا انسٹرومنٹ ہوتا ہے کس چیز کے لیے، بی پی میئر کرنے کے لیے۔ تو جیسے باڈی ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے یا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ایک ٹول یا ڈیوائس ہوتا ہے، اسی طرح بچے کی اسکول میں پرفارمنس چیک کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ اس ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن میں باٹم لیول پہ، نیرویسٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بوتل کا ڈھکن، لیڈ آف دا ویسل۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیڈ آف دا ویسل۔ ٹیسٹم لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب لیڈ آف دا ویسل۔ اب اس کی سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، انسٹرومنٹ یوزڈ فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بچی ہے، تو اسکول کے اندر اس طرح بچوں کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے جو ٹول یوز کیا جاتا ہے اس ٹول کا نام ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی اور ان رائٹنگ۔ سوالات کا ایک ایسا مجموعہ جس کو ایگزامینی یعنی بچہ عام طور پر زبانی یا پھر لکھ کے جواب دیتا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن۔ تو بچے کی پرفارمنس کے اباؤٹ جو انفارمیشن لینے کا پروسیس ہے وہ بھی ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں، ٹیسٹ کو ہم نے کہا کہ ٹول ہے، ڈیوائس ہے یا انسٹرومنٹ ہے فار ڈیٹا کلیکشن۔ بچے کی پرفارمنس سے متعلق ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو سمپلسٹ ٹول ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹیسٹ کہیں گے۔ اب ہم نے 20 مارکس کا 50 نمبر کا ایک ٹیسٹ بنایا۔ ٹیسٹ ہم نے بچوں کو دے دیا، بچوں نے اس کو سالو کر لیا۔ سالو کرنے کے بعد اس طرح آنسر شیٹ آپ کے پاس آ جاتی۔ آپ اس آنسر شیٹ کو دیکھ کے بچے کی آنسرز کو نمبر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو بچے کی پرفارمنس ہے نا ٹیسٹ کے اندر ریٹن فارم میں، اس کی جب آپ مارکنگ کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، سکور لگاتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میئرمنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ٹیسٹ سوالات کا مجموعہ ہے، وہ بچے کو دیے، بچے نے اٹیمپٹ کر لی، اس کے بعد اس نے آپ کو آنسر شیٹ جمع کروا دی۔ اس آنسر شیٹ کی جب آپ مارکنگ کرتے ہیں، اس کو سکورنگ کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، اس نمبر لگانے کو میئرمنٹ کہتے ہیں۔ میئرمنٹ ایک نمبر یا نومیریکل ویلیو ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک لیٹن ورڈ مینسورا سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے پیمائش کرنا، میئر کرنا۔ تو کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف اے ٹیسٹ، بچے کے ٹیسٹ کو سکور کرنا یا کوانٹیفائی کرنا۔ کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپل پرفارمنس، obtain انفارمیشن ان اے کوانٹیٹیو وے۔ کوانٹٹی، نمبر، نومیریکل ویلیو، میئرمنٹ، یہ سینونیم ہے سارے۔ تو بچے کے پیپر کو، ٹیسٹ کو سکور لگانے کا پروسیس میئرمنٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایک نومیریکل ویلیو ہوتی ہے، جیسے ٹیسٹ ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہے، تو میئرمنٹ ایک نومیریکل ویلیو۔ بیسیکلی ہم بچے کی پرفارمنس کو ایک نمبر سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر اس پیپر کو دیکھیں 63 آؤٹ آف 80، ایک اور پیپر ہے جس میں بچے نے 90 آؤٹ آف 100 مارکس لیے ہیں، 90 آؤٹ آف 100 مارکس۔ اب یہ 90 آؤٹ آف 100 جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ پرفارمنس کو ریپرزینٹ کریں۔ تو جسٹ ایک نمبر 90 ہمیں بتا رہا ہے کہ بچے کی پرفارمنس اتنی ہے، تو میئرمنٹ اسی چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
اس کے بعد آتے ہیں اسیسمنٹ. اب دیکھیں ہم نے بچے کی مارکنگ کر لی نا، اسکور، کسی کے 90 آئے، کسی کے 50 آئے، ٹھیک ہے، کسی کے جو ہے نا وہ 20 آئے. اب ہم یہ کہیں گے کہ 90 والا ایکسیلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا 50 والا ایوریج ہے، 20 والا ہم کہیں گے پور پرفارمنس ہے. 20 والے کی ہم کیا کہیں گے؟ پرفارمنس پور ہے. اب اسی کا نام اسیسمنٹ ہوتا ہے. اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اسیسمنٹ کیا چیز ہے؟ کسی بچے کی پرفارمنس کو ہم نے ٹیسٹ لیا، میئر کر لیا، اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ پرفارمنس ہماری کیا، یہ بچے کی 90 ہے تو ایکسیلنٹ ہے، 50 ہے تو ایوریج ہے، 20 ہے تو پور ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک لیٹن ورڈ ایسیڈر سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹ بسائڈ اور سٹ ود. ٹو سٹ بسائڈ اور سٹ ود. ٹھیک ہے. تو اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. اب دیکھیں نا 90 والا ہمیں کیا انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ ایکسیلنٹ ہے، ٹھیک ہے. 20 والا کیا بتا رہا ہے؟ پرفارمنس پور ہے. یہ جو میئرمنٹ کا ڈیٹا ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اسیسمنٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس. مرے پرنٹ نے کہا کہ بچے کی پرفارمنس سے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کس لیول کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام اپریزل ہوتا ہے. جیسے ٹیسٹ کو ٹول، ڈیوائس، انسٹرومنٹ، میئرمنٹ کو نومیریکل ویلیو، اس طرح اسیسمنٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ اپریزل ہوتا ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے پروسیس آف کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ آف انفارمیشن آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس اگینسٹ اسپیسیفک ٹاسک. اب یہ کیا ہے کہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا، اب دیکھیں نا اسیسمنٹ میں میئرمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، پیچھے ٹیسٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. پہلے ٹیسٹ، پھر میئرمنٹ ہوتی ہے، پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے. اب ایسے کلیکٹ کیا ہم نے بچے کے رسپانس کو، انٹرپریٹ کیا اور اس کو یوز کریں گے کہ یہ بچے کی پوزیشن اچھی ہے، کمزور ہے، ٹیچنگ کو بہتر کرنا ہے نہیں کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسیسمنٹ کہلاتی ہے. تو اسیسمنٹ میں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اس میں 4 کام ہوتے ہیں: کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈ اینڈ یوز آف انفارمیشن. ریکارڈ تو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یوز سے کیا مراد؟ یوز سے مراد یہ ہے کہ ہم اب اسی پرفارمنس کو کیا کریں گے، اس کی بیس پہ دیکھیں گے کہ بچہ ویک ہے، اس کو مزید ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے. بچہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ مزید زیادہ، اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسیسمنٹ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں، بٹ ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے. جیسے جتنے بھی آپ ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ان کا ہم اینڈ پہ اس طرح جائزہ لیتے ہیں کہ یہ پرفارمنس اچھی رہی ہے، کمزور. لیکن ساری اسیسمنٹ میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیچر کلاس میں آبزرویشن کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، اس کی بات کو پک کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ آبزرویشن ہے. یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک طرح کی، بٹ اس میں ٹیسٹ کوئی نہیں لے رہا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ سے گزرتے ہیں. بٹ کچھ اسیسمنٹ ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹیسٹ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اسیسمنٹ از ٹوڈے مینز موڈیفائنگ ٹماروز انسٹرکشن. آج کی اسیسمنٹ کا مطلب کل کی ٹیچنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہتر کرنا ہے. اب چوتھے اور آخری نمبر پہ ان چاروں ایلیمنٹس میں ایویلویشن آتی ہے. اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ججمنٹ. یہ براڈسٹ ان امنگ 4 ہے. سب سے پہلے چھوٹے نمبر پہ ٹیسٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد میئرمنٹ، پھر اسیسمنٹ، اور پھر آتی ہے ایویلویشن اینڈ پہ. یہ ایویلویشن سب سے اینڈ پہ ہے، اوپر. ایویلویشن ایک لیٹن ورڈ، یہ بھی لیٹن ورڈ ہے، ایویلور سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے ٹو ڈٹرمن دا ویلیو آف، کسی چیز کی ویلیو معلوم کرنا. اب یہ ہوتی ہے ایویلویشن کا دوسرا نام ہوتا ہے ججمنٹ. اب میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ کے پاس نا گھر میں آپ کوکنگ کریں، آپ کے گھر میں گیسٹ آنے، ڈیورنگ کوکنگ آپ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک بن رہی ہے ڈش یا نہیں بن رہی ہے، اس میں چیزیں ایڈ یا ریموو آپ کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے اسیسمنٹ. اور جب مہمان آ جاتے ہیں، کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے بعد اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اب ججمنٹ ہوگی، اب ایویلویشن ہوگی. وہ کھانے کو ایکسیپٹ کریں گے، ریجیکٹ، تعریف کریں گے یا شکایت کریں گے، جو بھی. اب اس کو بہتر کرنے کو آپشن نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہی جب ایک ٹیچر کلاس میں پڑھانے کے دوران، پڑھانے سے پہلے، پڑھاتے وقت جو بچوں سے سوال جواب کرتا ہے نا، وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن پڑھانے کے بعد سال کے اینڈ پہ، سمیسٹر کے اینڈ پہ جو امتحان لیتا ہے وہ ایویلویشن ہوتی ہے. تو وہ ججمنٹ ہوتی ہے. اور وہ سارے کے سارے پروسیس کی ہوتی ہے. پورا سمیسٹر، سال ٹیچر پڑھاتا رہا، اس کے بعد جو امتحان لیا صاحب ظاہر ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ایویلویشن ججمنٹ ہوتی ہے اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اٹ از ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن دا ٹیسٹ.
ججمنٹ آف ورتھ، ویلیو اور کوالٹی آف اے پروسیس اور پروگرام. ایبل اینڈ فرسبل نے کہا کہ پورے کا پورا ایجوکیشنل جو ایئر ہے، پروگرام ہے، پروسیس ہے، اس کی جو ججمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ کتنا افیکٹو رہا، کتنی اس کی کوالٹی رہی، ویلیو ورتھ کتنی رہی ہے. تو ویلیو ورتھ کوالٹی یا ججمنٹ یہ سینونیمز ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں ایسے ایویلویشن کے آلٹرنیٹیو کے طور پر. ٹھیک ہو گیا. ایویلویشن ایک ججمنٹ ہے، اس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، کوئی مطلب یہ کہ پاس فیل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ٹیسٹ، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن. اب یہ ٹیسٹ لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے لیا گیا، لیڈ آف ویسل. میجرمنٹ لیٹن ورڈ مینسورا سے لیا گیا جس کا مطلب میجرنگ. اسیسمنٹ لیٹن ورڈ ایسیڈر سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیٹ بسائڈ اور ٹو سیٹ ود. اور ایویلویشن بھی لیٹن ورڈ ایویلوئر سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف. ٹیسٹ ہمیں آنسر کرتا ہے ہاؤ ویل، میجرمنٹ ہاؤ مچ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن ہاؤ گڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ڈفرینس دیکھیں اگر آپ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں سے کلیئر ہو جائیں گی کہ اسیسمنٹ جو ہے نا یہ ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز ہے، جبکہ ایویلویشن کیا ہے؟ ججمنٹ ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہے. اسیسمنٹ کے بعد ہم امپروو کر سکتے ہیں لرننگ کو، ٹیچنگ کو، بچوں کے ویک ایریاز ڈائگنوز کر لیتے ہیں، اپنی انسٹرکشن کو بہتر کر لیتے ہیں، بچوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی پروگریس بہتر ہو جاتی. اس کی بیس پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ جج کرتا ہے ویلیو یا آؤٹ کم کو، اس کی بیس پہ پاس فیل پروموٹ ڈیموٹ کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ہائر کرتے ہیں. یہ کسی پروگرام کی افیکٹونیس، اسٹوڈنٹ کی کلاسیفیکیشن، ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ایویلویشن کی جاتی ہے اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. تو یہ ڈیورنگ دا پروسیس ہوتی ہے اسیسمنٹ، یہ فائنل ہوتی ہے، اینڈ پہ ہوتی ہے. یہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے کہ کون سی اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں. یہ ججمنٹل ہے، اس کی بیسس پہ رینکنگ ہوتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. ٹھیک ہے. اسیسمنٹ کنٹینیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا لیکچر کے دوران شروع میں چلتی رہتی ہے. ایویلویشن اینڈ پہ ہوتی ہے. اسیسمنٹ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ہے، ایویلویشن صرف کوانٹیٹیو ہے. یہ انفارمیشن ہوتی ہے، یہ ڈیسائسو ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوپ فلی اس کے ڈفرینس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں اپروچز ہیں، 3 اپروچز ہیں اسیسمنٹ کی. ٹھیک ہے. اسیسمنٹ کی کتنی اپروچز ہیں یا ایویلویشن کی؟ 3. اسیسمنٹ فار لرننگ سب سے پہلے، یہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے، پھر اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے اور اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. تو ان تینوں کو بھی سمجھ لیں. سب سے پہلے ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. ایک استاد پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے دوران جتنی بھی طرح کے سوال جواب کرتے ہیں نا، ان سارے سوالوں کا مقصد بچے کے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کرنا، ٹھیک ہے، اور بچے کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنا اور اس کو فیڈ بیک دینا اور لرننگ کو بہتر کرنا. یہ پہلے اور درمیان میں جتنے بھی طرح کے سوال ہوتے ہیں ان کا پرپز یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کب کی جاتی ہے؟ بیفور اور ڈیورنگ دا لیکچر. کیوں؟ ٹو آئیڈینٹیفائی لرننگ گیپس، بچوں کو فیڈ بیک دینے کے لیے، ٹیچنگ کو بچوں کے لیول کے اکارڈنگ کرنے کے لیے، لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. فار لرننگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی لرننگ کے لیے، لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ اسیسمنٹ فار لرننگ کہلاتی ہے. اسیسمنٹ فار لرننگ کہلاتی ہے. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک، پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے. اس کے برعکس جو دوسری ہوتی ہے نا وہ تو اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ کب کی جاتی ہے؟ یہ ایویلویشن ہوتی ہے، یہ اینڈ پہ کی جاتی ہے، اینڈ آف دا کورس، اینڈ آف دا لیکچر. کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس یونٹ یا اس لیکچر کے بعد بچے نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے. بچے کی اچیومنٹ دیکھنے کے لیے، گریڈز، اچیومنٹ اور آؤٹ کمز دیکھنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. اس کی ایگزامپل سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، اینڈ آف دا ٹرم ایگزام ہے، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے یا فائنل ایگزام ہے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. یعنی جو پہلے اور درمیان میں کی جاتی ہے وہ لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو اسیسمنٹ فار لرننگ کہتے ہیں. اور جو اینڈ پہ کی جاتی ہے اس کو سمیٹیو کہتے ہیں، اسیسمنٹ آف لرننگ کہتے ہیں. وہ لرننگ اچیومنٹ دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان کو ان بٹوین ایک اور بھی ٹائپ آف لرننگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. یہ والی اسیسمنٹ ایز لرننگ کیا ہے کہ سم ٹائم ایک ٹیچر پڑھانے کے دوران اور بعد میں سوال کرتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے وہ بچوں کو کلاس ورک دیتا ہے، کوئی ٹاسک اسائن کر دیتا ہے. اب ڈیورنگ کلاس بچے آپس میں ایک دوسرے سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس ٹاسک کے دوران سوال جواب کرتے ہیں، یا اپنے آپ کا بھی وہ محاسبہ احتساب کرتے ہیں کہ جی مجھے کیا چیز صحیح سمجھ آئی، کیا نہیں آ سکی.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی مانیٹرنگ اور ریفلیکشن خود کرتے ہیں، یعنی ایک بچہ اپنی خود کر رہا ہے اسیسمنٹ، یا اس کا کوئی پیئر، اس کا کوئی کلاس میٹ اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو دے رہا ہے. تو یہ بھی اپروچ ہے اسیسمنٹ کی ایک تیسری. تو اس میں اسٹوڈنٹ سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے، یا پھر اس کا کوئی پیئر جو ہے، اس کا کلاس میٹ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، جس کو پیئر اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں. تو یہ 3 اپروچز ہیں اسیسمنٹ کی: اسیسمنٹ فار لرننگ، لرننگ کے لیے، اسیسمنٹ آف لرننگ، اینڈ اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب یہ 4 بیسک ٹائپس آف اسیسمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ 4 بیسک ٹائپس آف اسیسمنٹ ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ، پھر ڈائگنوسٹک، پھر فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں کسی کورس یا پروگرام یا لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے بچوں کو کسی خاص گروپ کے اندر پلیس کرنے کے لیے، گروپ میں رکھنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے. ایڈمیشن کے لیے کسی گروپ میں رکھنے کے لیے لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. دوسری ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. یہ بھی ٹیسٹ کے جو لیکچر ہے اس کے سٹارٹ میں سوال جواب کیے جاتے ہیں. تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے، اس کو دیکھنے میں، سننے میں، ویژن کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لسننگ کا، ہیئرنگ کا کوئی مینٹل ایشو تو نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی ہیں تو اکارڈنگلی جو ہے نا وہ ٹیچنگ کو ڈیزائن کیا جائے. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ یہ بھی بیفور سٹارٹ آف انسٹرکشن کی جاتی ہے، اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ بچے کو کوئی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، میڈیکل پرابلم ہے اس کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. پھر ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. ڈیورنگ دا انسٹرکشن، پورے لیکچر کے دوران جتنے بھی طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں ان کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کا؟ یہ کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ڈیورنگ دا لیکچر ہوتی ہے. اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ بچے کے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو فیڈ بیک دینا تاکہ وہ اپنی لرننگ کو بہتر کر سکے، اور ٹیچر بھی اپنی ٹیچنگ کو بچے کے لیول اور اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ڈیزائن کر سکے. پھر ہوتی ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. یہ ہمیشہ اینڈ پہ کی جاتی، آفٹر دا انسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہ کورس کی اچیومنٹ کے لیے ہوتی ہے، اچیومنٹ آف لرننگ میئر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اب انہی کی ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ. تو دیکھیں فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ ڈیورنگ دا انسٹرکشن. یہ سقریون نے کانسیپٹ دیا تھا. یہ لیکچر کے دوران دی جاتی ہے. کب سے کب تک؟ شروع سے اینڈ تک، تھرو آؤٹ دا ہول انسٹرکشن، ساری انسٹرکشن کے دوران. اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کہاں پہ کون سے ایریاز بچے کے بڑے اسٹرانگ ہیں، کون سے ویک ہیں، کہاں سے جو ہے نا وہ بچے کے لیے امپرومنٹ ہمیں درکار ہے. اس کا فوکس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ کو مانیٹر کیا جائے کہ کیا بچہ سیکھ. اب جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھانے کے دوران جو سوال جواب کروں گا تو اس کا فوکس یہی ہوگا نا کہ کیا اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ سمجھ رہے ہیں، تو کہاں پہ ان کو پرابلم آ رہا ہے، نہیں آ رہا. تو اس میں اسٹوڈنٹ لرننگ کو مانیٹر کرنا، پھر ان کو اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی بیس پہ فیڈ بیک دینا. ٹیچر اس میں اگر کہیں پہ بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ری تھنک کرتا ہے، ری پلان، ری ڈیلیور کرتا ہے، دوبارہ سوچتا ہے، دوبارہ سے پلان کر کے دوبارہ سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، ڈیورنگ دا لیکچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچے کی لرننگ پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور بچے کو فیڈ بیک دینے کے لیے یہ ہوتی ہے تاکہ بچہ اپنی پرفارمنس کو، ویکنیسز کو بہتر کر لے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ پہلے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، بعد میں میڈیسن اور بعد میں علاج شروع کرواتے ہیں. کیوں؟ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ. اسی طرح ایک کلاس کے اندر بچے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ٹیچر پہلے ٹیسٹ لے گا کہ بچوں یہ بورڈ پہ لکھی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، میری آواز سب کو سنائی دے رہی ہے. کوئی بچہ کہتا ہے سر مجھے تو بلر نظر آ رہا ہے، آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو اس کو آگے بٹھا دے گا. اس طرح سے وہ انٹرویو سے، ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کلاس میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی میڈیکل پرابلم ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر کوئی ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے. تو اس میں انسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز، کیا کیا میڈیکل پرابلم، میڈیکل ریزن، ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جج کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس سے بچے کی پریویس لرننگ بھی جج کی جاتی ہے، اس کی ایبلٹیز بھی. پھر پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے. اس پہ ہم ابھی بات کی بھی ہم نے کہ کسی کورس، گریڈ یا ایجوکیشنل پروگرام میں گروپ میں بٹھانے کے لیے بچے سے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے نا، اس کے پریویس نالج کو جج کیا جاتا ہے. اس میں
کیا بچے کے اندر کوئی پوٹینشیل موجود ہے، تو اس اسیسمنٹ کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. کسی کورس، گریڈ، اکیڈیمک پروگرام میں ایڈمیشن دینے کے لیے پلیسمنٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. جیسے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، ای کیٹ ہے، کیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سی ایس ایس، پی ایم ایس، یہ سارے کے سارے ایس پی ایس سی، یہ سارے کے سارے پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہیں. پھر ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. کنٹینیوس اسیسمنٹ کیا ہے؟ ایسی اب دیکھیں نا، ایک ٹیچر ہیں آپ، اور آپ ڈیلی، ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی بیسس پہ آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں بچوں کی. اس میں آپ اپنا جو آپ نے اپنا ایک ٹائم فریم بنایا، آپ اس ٹائم فریم کو اسٹرکٹلی فالو کریں. یہ آپ کی کنٹینیوس اسیسمنٹ کہلاتی ہے. یعنی ایسی اسیسمنٹ جو ریگولر انٹرول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویکلی بیس پہ تو آپ ویکلی کرتے ہیں، آپ کی منتھلی ہے تو منتھلی کرتے ہیں، 15 دن فورٹ نائٹلی ہے تو فورٹ نائٹلی آپ کرتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس اسیسمنٹ کہلاتی ہے. پھر ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. یہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اینڈ آف دا ایئر ہوتی ہے، سال کے اینڈ پہ کی جاتی ہے، کورس کے اینڈ پہ کی جاتی ہے. اس کا فوکس بچوں کو پاس فیل کرنا، ان کو کوئی گریڈ اسائن کرنا ہوتا ہے. یہ فائنل ہوتی ہے اور سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. اس کی بیس پہ سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کب ہوتی ہے؟ اینڈ آف دا انسٹرکشن ہوتی ہے، کورس کے اینڈ پہ ہوتی ہے. تو یہ سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. اس کی بیس پہ ہم کوئی گریڈ اسائن کرتے ہیں، کہ بچے کو پروموٹ کرتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں. یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. پھر ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ. انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس نا کورس ہے مثال کے طور پر 8 چیپٹر کا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیپٹر کے بعد جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس میں فریکوینٹ یا ریگولر انٹرول کے بعد جو ہے نا آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، منتھلی، کوارٹرلی. ٹھیک ہے، اکیڈیمک ایئر میں. تو آپ جو ہے اس کو انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہتے ہیں. جیسے سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے تو اس میں کورس ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے 16 ویکس ہیں ٹوٹل، تو 8 ویکس کے بعد آپ کا مڈ ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح ایک ریگولر انٹرول کے بعد جو ایگزام لیا جاتا ہے اسپیسیفک انٹرول کے بعد، اس کو انٹرم یا پھر بینچ مارک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اسٹیپس فار میئرمنٹ، ڈیسیجن آف وٹ ٹو میئر. کیا ہم نے آبجیکٹیو آف دا ٹیسٹ، یعنی کیا ہم نے میئر کرنا ہے، ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹیسٹ پھر بناتے ہیں، پھر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، پھر اس ٹیسٹ کی مارکنگ کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ دیتے ہیں. یہ 5 سٹیپس ہیں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے یا میئرمنٹ کے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا ٹائپس آف اسیسمنٹ. اس کے بعد فیزز آف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے نا 3 فیزز ہیں: پلاننگ فیز، پروسیس فیز اینڈ پروڈکٹ فیز. اب جو پلاننگ فیز ہے نا جی اسیسمنٹ کا، اس میں ہم سچویشنل انالیسس کرتے ہیں، آبجیکٹیو آف ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ٹیسٹ کا فارمیٹ کون سا ہوگا، ٹیسٹ بنا لیتے ہیں، آبجیکٹیو دیکھتے ہیں، فارمیٹ دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں. یہ پلاننگ فیز ہے. اس کے بعد ہے پروسیس فیز. تو پروسیس فیز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹیسٹ بنایا وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر آتا ہے پروڈکٹ فیز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ بنایا کنڈکٹ ہو گیا، اب اس کی سکورنگ کریں گے، فائنل رزلٹ یا کنکلوژن دیں گے، بچوں کو پاس فیز فیل کریں گے. یہ پروڈکٹ فیز ہوگا. تو پلاننگ میں ٹیسٹ کے آبجیکٹیو دیکھ کے ٹیسٹ بنانا، پروسیس میں ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا، اور پروڈکٹ میں ٹیسٹ کے سکور لگانا، انٹرپریٹیشن کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 فیزز ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے. اٹریٹیو نیچر آف کلاس روم اسیسمنٹ. ٹینو اینڈ ایلن نے بتایا کہ کلاس روم کی جو اسیسمنٹ ہے اس کی نیچر اٹریٹیو ہے، یعنی سائیکلیکل ہے. سائیکلیکل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ریپیٹ ہوتی رہتی ہو. ٹھیک ہے، تو آسکنگ کویسچن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے اباؤٹ کویسچن کرنا، یہ سب سے پہلا پوائنٹ. ہم اکثر جو ہے نا وہ ہر ٹیچر یہ کام کرتا ہے کہ بچے سے ڈیورنگ لیکچر کویسچن کرتا ہے. کلیکٹنگ اسیسمنٹ ڈیٹا. اب جو سوال کیے استاد نے تو ان کا جو رسپانسز آئے ان کے، تو بچوں کے وہ کلیکٹ کرے گا، پھر ان کو انالائز کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اس کا ٹیچنگ میتھڈ ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر چینج اس میں لانا چاہیے. تو یہ 4 سٹیپس ہیں اٹریٹیو نیچر کے. اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو اینڈ پورٹ فولیو اسیسمنٹ. اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک تعلیمی سال میں داخل ہوا، فرض کریں اپریل میں اس نے ایڈمیشن لیا، اپریل سے لے کر مارچ تک اس بچے کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے، وہ کوئی اکیڈیمکس وہ ریٹن تھی، کوئی اورل تھی، کوئی کوئز کمپٹیشن تھا، کوئی سپورٹس کمپٹیشن تھا، جو بھی کوئی آرٹ کمپٹیشن تھا،
اسکول کلاس کے اندر کوئی کلاس ورک تھا، جو بھی اسکول کی طرف سے اسائنمنٹ ملی نا، ٹیچر کی طرف سے، کلاس روم کی طرف سے، تو اس کا ریکارڈ ہم بچے کی الگ الگ، ہر بچے کی الگ الگ فائل بنائیں گے اور اس فائل میں اس بچے کا ریکارڈ رکھتے چلے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو، کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائز. اس سے بچے کی لرننگ پروگریس ہمیں پتہ چلتی ہے، بچے کے بیسٹ ورک کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو کہاں پہ مسائل ہیں، تو ہم ان مسائل کو پیرنٹ ٹیچر کانفرنسز کے تھرو یا بچے کی کاؤنسلنگ کے تھرو ہم ان کو سولو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو سے مراد بچے کا تمام اکیڈیمک جو ورک ہے جو اس نے اسکول میں کیا ہے اس کی پرپزفل وے میں کلیکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو کہلاتی ہے. شو کیس پورٹ فولیو اس میں ہے کہ اگر کسی بچے کی پرفارمنس ایسی ہے جو پوری کلاس سے ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے، سب سے بیسٹ ہے، تو ایسی ہی پرفارمنس شو کیس پورٹ فولیو کہلاتی ہے. پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو یہ ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھانے کے دوران جو ان کو ٹاسک ملتا ہے، کوئی کلاس ورک ملتا ہے، تو اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ اس کلاس ورک کا، کوئی ٹیسٹ کا، وہ ٹیچر اپنے پاس رکھ رہا ہے ہر بچے کی فائل میں الگ الگ. یہ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو کہلائے گا. اب ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ. دو طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اتھینٹک اسیسمنٹ اور ایک ہوتی ہے جناب والا ہمارے پاس ٹریڈیشنل اسیسمنٹ. یہاں پہ ہوگا، میں نے ایڈ کیا تھا. ہاں، تو ٹریڈیشنل اسیسمنٹ وہی کنونشنل اسیسمنٹ ہے کہ ایم سی کیوز، ٹرو فالس، اور وہ دے دیں میچنگ کالم، شارٹ آنسر، لانگ آنسر، بچہ خود ان کو جو ہے نا رٹا لگا کے وہ سنا دے. یہ ہوتی ہے ٹریڈیشنل اسیسمنٹ جس میں بچے نے صرف آنسر کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے اتھینٹک اسیسمنٹ. اتھینٹک اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے کہ بچہ اس بجائے اس کے کہ کچھ چیز لکھ کے دے، وہ کیا کرے گا، وہ پریکٹیکلی ٹاسک کو پرفارم کرے گا، پریکٹیکلی کسی ٹاسک کو پرفارم کرے گا. یوں سمجھ لیں کہ جو تھیوریٹیکل ایگزام ہے نا وہ ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ہوتی ہے پیڈاگوجی کی لینگویج میں، اور جو پریکٹیکل ایگزام ہے وہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. یعنی یہ پریکٹیکل ہے جس میں بچہ پرابلمس کو سولو کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو سوال ہے نا جی، وہ یہی سوال ہے کہ پورٹ فولیو کون سی اسیسمنٹ ہے. یہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ سارا سال کام کرتا رہا، اس کی فائل جس طرح بنی ان کے اندر اس کا ریکارڈ پڑا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ٹیچر کیا کرے گا، ہر بچے کی فائل نکالے گا، اس فائل میں سے بچے کی پرفارمنس کو دیکھ کے اس کی بیس پہ اس کو پاس فیل کرے گا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ. بچے کے ورک ریکارڈ سے جو فائل میں سیو ہے اس سے اس کی اسیسمنٹ کرنا ہے. اس سے کوگنیٹیو، افیکٹو، سائیکو موٹر تینوں طرح کے ڈومین ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اینیکڈوٹل ریکارڈ. اچھا جی، اینیکڈوٹل ریکارڈ. اب یہ بچے کے بیہیویئر کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ اتنا اس کو یاد رکھ لیں کہ اینیکڈوٹل ریکارڈ کیا چیز ہے، بچے کے بیہیویئر کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، بچے کی پرفارمنس جو بھی رہی اس کا بیہیویئر کیسے تھا. تو ایکٹیو بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ جو کہ ٹیچر آبزرو کرتا ہے اس کو ریکارڈ کر کے رکھتا ہے اپنے پاس، یہ اینیکڈوٹل ریکارڈ ہے. جبکہ پورٹ فولیو میں بچے کی پرفارمنس کا ریکارڈ ہوتا ہے، ایکیڈیمک پرفارمنس، کوئی ہوم ورک، کلاس ورک، کوئی کوئز، کوئی ٹیسٹ، کوئی اسی طرح کوئی کمپٹیشن ہے، اس میں جو بھی بچے کی پرفارمنس رہی ہے وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے. بچے کا بیہیویئر پازیٹیو رہا، نیگیٹو رہا، جو اس کا بیہیویئر ریکارڈ ہوگا، صرف بیہیویئر ریکارڈ اس میں آتا ہے، یہ اینیکڈوٹل ریکارڈ کہتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. یہ دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے جو ایکسپرٹس بناتے ہیں. نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کیا بناتے ہیں، ٹیچر بناتے ہیں. ٹیچر میڈ ٹیسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، نان اسٹینڈرڈائز کو. ٹھیک ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس ایک سیٹ سٹینڈرڈ کے ساتھ رکھ کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بنایا جاتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو ایک سیٹ سٹینڈرڈ کے ساتھ میئر کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک اسپیسیفک کلاس کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کی پرفارمنس کو آپس میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایکسپرٹس بناتے ہیں، یہ ٹیچر بناتے ہیں. اس کا سکوپ زیادہ ہے اسٹینڈرڈائز کا، اس کا سکوپ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرائٹیریا، نارم، ریفرنس ٹیسٹ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی ایگزامپل ہیں. تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ایکسپرٹس بناتے ہیں یہ بڑا بیلنس، ریلائبل، ویلڈ، کنسسٹنٹ اور یونیفارم ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو نان اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے لیس ویلڈ، لیس ریلائبل، نان یونیفارم ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ایکسپرٹلی ڈیزائن جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو ہم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کہتے ہیں. جبکہ نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے، جو ٹیچر اپنی کلاس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
بناتا ہے، یہ نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی 2 ٹائپس ہیں، نارم ریفرنس ٹیسٹ اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ۔ رابرٹ گلیزر نے یہ دی تھی۔ اب ایک بچہ ہے نا جی، اس نے امتحان میں پوزیشن لی، وہ گھر آتا ہے، اپنی امی کو آ کے بتاتا ہے کہ مما میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے کلاس میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں۔ تو اس کی امی بڑی خوش ہوتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے، شاباش دیتی ہے۔ ابو بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کی کلاس میں تو پوزیشن آئی ہے، بٹ آپ کے مارکس کتنے پرسنٹ تھے؟ وہ کہتا ہے جی بابا 80% ہے۔ تو کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے کلاس تو آئی ہے لیکن یہ پرسنٹیج کم ہے آپ کی۔ تو نارم ریفرنس میں ہم ایک بچے کی پوزیشن کو پوری کلاس یا باقی بچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس بچے کی باقی بچوں کے کمپیریزن کے ساتھ دیکھیں گے جب ہم، تو کیا پوزیشن رہی۔ کمپیئر اسٹوڈنٹ پرفارمنس ود دیٹ آف ادر اسٹوڈنٹس، یہ نارم ریفرنس ہوتا ہے۔ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر؟ ٹو رینک اینڈ ڈسکریمنیٹ اسٹوڈنٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی ریلیٹیو پرفارمنس لیول، ٹھیک ہے۔ رینک اینڈ ڈسکریمنیٹ اسٹوڈنٹس کو رینک کریں اور اسٹوڈنٹ کو ڈسکریمنیٹ کریں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ٹھیک ہے، اور ڈسکریمنیشن بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ تو نارم ریفرنس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر کی جاتی ہے، جبکہ کرائٹیرین ریفرنس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس ایک سیٹ سٹینڈرڈ کے ساتھ یا لرننگ کرائٹیریا کے ساتھ کمپیئر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 80% فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بچے نے کوئی خاص سکل سیکھی ہے تو کس لیول کی سیکھی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اور کسی نے کتنی سیکھی ہے، کسی نے کم یا زیادہ، نہیں، بس اس بچے کی دیکھی جائے کہ اس نے کتنا کچھ سیکھا ہے۔ تو کرائٹیرین ریفرنس میں ایک سیٹ کرائٹیریا کے ساتھ بچے کی پرفارمنس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، جبکہ نارم ریفرنس میں ایک بچے کی پرفارمنس کو دوسرے بچوں کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں انڈیویجولز کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ سبجیکٹیو ٹائپس کی ٹیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، سی آر کیوز، ای آر کیوز، یا یعنی اوپن اینڈڈ ان کو کہا جاتا ہے، اور کلوز اینڈڈ ریسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنز، آر آر کیوز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو رسپانس یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن، یہ وہ کویسچن ہوتے ہیں جس میں بچہ لانگ ڈیٹیل آنسر پرووائڈ کرتا ہے، مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں۔ بچہ اپنی مرضی سے ٹاپک کو، کنٹینٹ کو سلیکٹ کرے گا، آرگنائز کرے گا، انٹیگریٹ کرے گا، ایویلویٹ کرے گا اور پھر لکھے گا اپنی مرضی سے۔ تو اوپن اینڈڈ میں بچہ فری ٹو رائٹ ہوتا ہے، جبکہ کلوز اینڈڈ میں بچہ کیا ہوتا ہے، اس میں شارٹ آنسر چاہیے ہوتا ہے، اسپیسیفک آنسر چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں ایک لمٹ امپوز کر دی جاتی ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہ کے آپ نے آنسر کرنا ہے۔ تو اوپن اینڈڈ یا سی آر کیوز یا ای آر کیوز میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس میں بچہ ایکسٹینشن کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ جتنا آنسر دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، جبکہ کلوز اینڈڈ میں اس کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کے 2 اہم فائدے بتائیں، اب یہ ایک اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ 2 اہم فائدے، ادروائز ٹیکنالوجی کی افادیت بیان کریں، اب اس پہ بچہ اپنی مرضی سے جہاں سے مرضی لکھے۔ لیکن اب دوسری کنڈیشن میں 2 جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں کہ جی 2 بینیفٹس بتائیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹیکنالوجی کے۔ اچھا تو یہ ہو گیا جی اوپن اینڈڈ اینڈ کلوز اینڈڈ۔ اس کے بعد ہے جی ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، یہ بھی بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، اس کو ٹی او ایس کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے بلوم ٹیکسونومی کا کوگنیٹیو ڈومین، اس کا کوگنیٹیو ڈومین کے یہ لیول دیکھیں گے، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ہمارے آبجیکٹیوز، ان کو ہمارے کیا کہا جاتا ہے، آبجیکٹیوز۔ یہ کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس۔ یہ ہم ایکس ایکسس پہ بھی رکھ سکتے ہیں، وائی ایکسس پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم ان کو ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں آبجیکٹیوز کو، ٹھیک ہے، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس کو۔ ادھر ہم وائی ایکسس پہ رکھتے ہیں ٹاپکس کو، ٹاپک 1 2 3 4۔ جب ہم ایک ٹیسٹ بناتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے یا ٹاپک نمبر 1 ہے، اس میں سے کتنے نالج لیول کے کویسچن، کتنے اپلیکیشن کے، کتنے کمپریہنشن کے، کتنے انالیسس لیول کے، اور ٹوٹل کتنے کویسچن اس چیپٹر نمبر 1 یا ٹاپک نمبر 1 میں سے لینے ہیں۔ اسی طرح ٹاپک نمبر 2 دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ٹاپک نمبر 3 4 5۔ ہمارے پاس 6 لیولز آف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ یہ بھی ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے، تو ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے۔ اب ہر آبجیکٹیو کے اکارڈنگ جو ہے نا ہم نے کس ٹاپک میں سے کتنے کویسچنز لینے ہیں، اس طرح ہم ایک ٹیبل ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ اس ٹیبل کو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس ٹیبل کو ہم کیا بولتے ہیں،
ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، اس کو ٹیسٹ بلو پرنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ٹو وے ٹیبل، ٹو وے چارٹ بھی اس کے نام ہے۔ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ایسے ایک تو بیلنس ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کانٹینٹ اور آبجیکٹیو دو اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں، ادھر یہ آبجیکٹیو پڑھیں، ادھر یہ کانٹینٹ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک انٹیگریشن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ٹاپک سے، پورے سبجیکٹ سے سیمپلنگ یعنی کویسچن لینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی بھی انشور ہوتی ہے، جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا وہ پرپز بھی انشور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ ٹو وے ٹیبل، ٹو وے چارٹ، جس کے ایک سائڈ پہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ٹاپکس ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بیس پہ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلوم ٹیکسونومی، یہ بھی ہم پڑھیں گے بلوم ٹیکسونومی کو۔ اچھا، بلوم ٹیکسونومی جو ہے نا، اس کی بات کرتے ہیں اب ہم۔ صاف ظاہر ہے کہ بلوم ٹیکسونومی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم اگلا ایک ٹاپک پڑھیں گے ٹیچنگ سکلز، تو وہاں پہ بھی یہ ٹاپک ہے، بٹ وہاں پہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے آج ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگلے ٹاپک میں جو کل ہم نے لیکچر لینا ہے نا ٹیچنگ سکلز کا، تو اس میں بھی ہے کہ جو ڈومینز آف ڈیولپمنٹ ہے یا ڈومینز آف لرننگ ہے، یہ 3 ڈومینز ہوتے ہیں، وہ کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین اینڈ سائیکوموٹر ڈومین۔ تو وہاں جو چیزیں ہم نے کل پڑھنی ہیں نا وہ ہم آج پڑھیں گے، اور کل اس ٹاپک کو ہم وہاں پہ نوٹس میں شامل ہوگا، بٹ لیکچر میں یہ پھر وہاں پہ ہم اس کو سکپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں 2 جگہ پہ آنا ہے ٹاپک۔ ہر ایک چیز کو میئر کرنے کے نا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ آپ بازار سے کوئی کپڑا لیتے ہیں، کوئی پرفیوم لیتے ہیں، کوئی جوتا لیتے ہیں، یا کھانے پینے کی کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر ایک چیز کے گولڈ ہے جیسے 24 کیرٹ، ہر ایک چیز کے سٹینڈرڈ ہے کہ اس لیول کی یہ چیز ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچے کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، اچیومنٹ ہے، ان کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں تھا کہ ہم کس طرح کا ٹیسٹ بنائیں، کس طرح اس کو میئر کریں، کوئی ہمارے پاس اسکیل موجود نہیں تھا۔ 1956 میں 1956 میں امریکہ کے ڈاکٹر بینجامن بلوم نے پہلی مرتبہ ایک ٹیکسونومی کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کو، چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنا، یہ ٹیکسونومی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ٹیکسونومی دی جس کا نام بلوم، اس اپنے نام سے رکھا، بلوم ٹیکسونومی۔ بلوم ٹیکسونومی کب آئی؟ 1956 میں۔ کس نے دی؟ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے، یہ بیٹھے ہیں صاحب، انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہم بچے کی نا مینٹل ایبلٹیز چیک کرتے ہیں، بچے کا نالج، بچے کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتے ہیں، بچے کا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ڈفرینٹ سچویشن میں مینٹلی طور پہ اپلائی کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس نے 6 لیول انٹروڈیوس کروائے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ سارے کی ساری انٹلیکچوئل ایبلٹیز میئر کرنے کے لیے اس نے یہ 6 کے 6 لیولز دیے، تو اس لیے اس تھیوری کو، اس کلاسیفیکیشن کو، بلوم ٹیکسونومی کے اس ڈومین کو، ایریا کو کوگنیٹیو ڈومین کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ 3 ڈومین ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے کوگنیٹیو ڈومین دیا، اس کے 8 سال کے بعد، ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد جو ہے نا ڈیوڈ کریتھول نے، یہ صاحب بیٹھے، انہوں نے افیکٹیو ڈومین انٹروڈیوس کرا، اس کے ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد۔ یہ بڑا مزیدار سیکوینس ہے۔ اگین 8 ایئر لیٹر جو ہے سائیکوموٹر ڈومین الزبتھ سمپسن نے انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی 3 جو ہے نا، پہلے بینجامن بلوم نے صرف ایک ہی ایریا انٹروڈیوس کروایا، ایک ہی ڈومین، جس کو کوگنیٹیو ڈومین۔ اس کے 8 سال بعد کریتھول نے افیکٹیو ڈومین، 8 سال بعد 1972 میں الزبتھ سمپسن نے سائیکوموٹر ڈومین دیا۔ اب ہم نا ہمارے اسکولوں کے اندر ایک تھیوریٹیکل ایگزام ہوتے ہیں، ایک پریکٹیکل ایگزام ہوتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے۔ جو تھیوریٹیکل ایگزام ہے نا وہ سارے کے سارے کوگنیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہماری کوگنیٹیو ایبلٹیز، یعنی کوگنیشن کہتے ہیں ذہنی صلاحیتوں کو، مینٹل ایبلٹیز میئر کرتے ہیں۔ اور جو پریکٹیکل ایگزام ہوتے ہیں نا وہ ہماری سائیکوموٹر ایبلٹیز میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے ان بٹوین افیکٹیو ڈومین، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک میئر نہیں کیا جا رہا، یہ بچے کے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو کوگنیٹیو ڈومین کس نے دیا؟ بلوم ٹیکسونومی کے 3 ڈومین ہیں۔ پہلا بینجامن بلوم نے خود دیا تھا، اگلے 2 بعد میں انٹروڈیوس کروائے گئے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس پہ فوکس کریں گے سب سے زیادہ، ان کو صرف اسی سلائیڈ میں دیکھیں گے، نیچے والے دونوں کو، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے ٹیکسونومی 3 ہیرارکیکل ماڈل ہے. ہیرارکی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اس طرح کی جو ڈویژن ہوتی ہے اس کو ہیرارکی کہا جاتا ہے. ہیرارکیکل ماڈل ہیں جو کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، کلاسیفائی کرنے کے لیے یوز کیے. کس نے؟ بینجامن بلوم نے. بعد میں پھر افیکٹو اور سائیکوموٹر ڈومین انٹروڈیوس ہوا. کوگنیٹیو یہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، ہیڈ سے ریلیٹڈ ہے، ہماری مائنڈ مینٹل ایبلٹیز سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ سے، تھنکنگ، نالج سے ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹر بینجامن بلوم نے 1956 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے 6 لیول ہیں: نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. اس کو آپ کاسی، KCAASE کاسی سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اس کے 8 سال کے بعد دوسرا ڈومین افیکٹو ڈومین اور ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اور فیلنگ سے جو ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے ہرٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ دیا ڈیوڈ کریتھول نے. اس کے 5 لیول ہیں. اس کو آپ ارووک سے یاد کر سکتے ہیں: اٹینڈنگ، رسپونڈنگ، ویلوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن. یہ اس کے 5 لیول ہیں. ان کے لیولز کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے لازمی. تیسرا ڈومین پریکٹیکل یا موٹر اسکل سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہینڈ سے ہے، فزیکل ورک سے ریلیٹڈ ہے. الزبتھ سمپسن نے دیا. اس کے 7 لیول ہیں. سگ مکاؤ سے آپ یاد کر سکتے ہیں: پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ رسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجینیشن. ٹھیک ہو گیا. اب جو پہلا ڈومین ہے نا، یہ ڈیل کرتا ہے ہماری مینٹل ایبلٹیز سے، ذہنی صلاحیتوں سے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے بیہیویئر سے، ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز، فیلنگ سے، ہمارے اس سے رویوں سے. تیسرا جو ہے نا، یہ ہوتا ہے پریکٹیکل یا موٹر اسکل سے. تو ہم اس کوگنیٹیو ڈومین کو پڑھنے جا رہے ہیں. کوگنیٹیو ڈومین بینجامن بلوم نے خود جو ہے نا ڈیزائن کیا. اس کا پہلا لوئسٹ لیول نالج ہے، پھر کمپریہنشن ہے، پھر اپلیکیشن ہے، پھر انالیسز ہے، پھر سنتھسس ہے، اور پھر ایویلویشن. اس طرح اس کے ٹوٹل 6 لیول ہیں. آپ اس کو کاسی سے یاد کر سکتے ہیں، KCAASE. ٹھیک ہے، کاسی. اب ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. نالج کس کو کہتے ہیں؟ نالج کہتے ہیں اس تھیوری کے مطابق کہ کسی انفارمیشن کو، کسی چیز کو یاد کرنا، ایبلٹی ٹو ریممبر اینڈ ریکال. کسی چیز کو یاد کرنا. مثال کے طور پاکستان 1947 میں بنا، یہ بچے نے رٹا لگا لیا، یہ اس کا نالج ہے. اور جب اس سے سوال پوچھا جائے گا وہ پھر اس کو یاد بھی کر لے. ریٹریونگ، ریکالنگ اس کو کہتے ہیں. یعنی مائنڈ میں جو چیز سٹور پڑی ہے اس کو ریکال کر لینا، جب ضرورت پڑے اس کو یوز کر لینا، اس میموری کو، اس ریممبرنس کو. ٹھیک ہے. تو اب یعنی نالج لویسٹ لیول ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے، میں آپ کو نا سارے 5 کے 6 کے 6 لیولز یہاں پہ پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ نالج ہے، لویسٹ لیول ہے. نالج کہتے ہیں ریممبرنگ تھنگس، چیزوں کو یاد کرنا. اس کا مطلب، مفہوم کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے، کوئی نہیں پتہ بچے کو، جسٹ رٹا لگایا ہوا ہے. کمپریہنشن، چیز یاد بھی ہے اور اس کی سمجھ بھی ہے. کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں. ایپلیکیشن، چیز یاد بھی ہے، سمجھ بھی اس کی ہے اور اس کو یوز بھی کر سکتا ہے. یعنی جیسے بہت سے فارمولاز آپ رٹا لگا لیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے نا اس کا سمجھ بھی ہوتی ہے کہ یہ فارمولا اس جگہ پہ اس پرپز کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ جب اس سے متعلق کوئی پریکٹیکل کویسچن آتا ہے تو ہم اس کو یوز بھی کر لیتے ہیں. تو ایپلیکیشن میں جو چیز یاد ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ضرورت پڑنے پر اپنی جگہ پہ یوز بھی کر لیتے ہیں، یہ ایپلیکیشن ہے. چوتھے نمبر پہ آتا ہے انالیسس. ٹھیک ہے. انالیسس کہتے ہیں کسی بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں الگ الگ سمجھنا. اب جیسے دیکھیں نا، ایجوکیشن ایک بڑا سبجیکٹ ہے. ہم اس میں مختلف سبجیکٹ ہیں. اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، اس میں اسیسمنٹ ہے، اس میں چائلڈ سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں کلاس روم مینجمنٹ ہے. یہ مختلف ایریاز ہیں. ہم مختلف ایریاز کو الگ الگ سمجھتے ہیں. ایک ٹاپک ہے، اس کے بھی کافی سارے پارٹس ہوتے ہیں. جیسے برین ہے، فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین. ہم ہر پارٹ کو الگ الگ دیکھتے ہیں. ہر پارٹ کا الگ الگ فنکشن ہے. اس کو انالیسس کہتے ہیں، کسی بڑے ٹاپک کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں الگ الگ وے سے سمجھنا. پھر سینتھسس ہے کہ آپ کو کچھ لکھنے کو، بولنے کو کہا جائے تو آپ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے اپنی ساری میموریز کو اکٹھا کرتے ہیں اور سنتھسائز کرتے ہیں، جواب کریٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. یہ ہیومن انٹیلیجنس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ سنتھسائز کر لیتا ہے مختلف انفارمیشن کو اکٹھا کر کے. اینڈ پہ آتا ہے ایویلویشن. ایویلویشن کہتے ہیں ہائیسٹ لیول ہے. تو اس میں ہم جج کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہے، یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، سوسائٹی پہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہیں یا نیگیٹو امپیکٹ ہیں. یہ ایویلویشن ہوتی ہے. ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ایک سادہ سی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر
ایک بچہ ہے نا جی، ایک لڑکا ہے، اس کو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ جی حالات خراب ہیں، آپ جو ہے نا بیٹا ورک شاپ پہ جا کے کام سیکھ لو تاکہ ہمارا جو نظام جو ہے نا وہ چلتا رہے، گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اب وہ بچہ ورک شاپ پہ جاتا ہے پہلے دن، اس کو اس کا ٹیچر چیزوں کے نام یاد کرواتا ہے، رٹا لگواتا ہے کہ یہ فلاں ٹول، یہ فلاں ٹول، یہ فلاں ٹول، یہ فلاں ٹول۔ یہ ہو گیا نالج۔ اب اسے کچھ نہیں پتہ یہ کہاں کیسے یوز ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا کام ہے، کوئی نہیں پتہ۔ یہ پہلے دن کام ہو گیا۔ اگلے دن استاد نے اس کو ان کا نام کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی دی، سمجھ بھی دی، بیٹا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس مقصد کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے۔ اب اس کو نالج کے ساتھ ساتھ، نام کے ساتھ ساتھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی کہ یہ چیز فلاں اس پرپز کے لیے۔ اگلے دن ایک ورک شاپ پہ گاڑی آ جاتی ہے، تو اس کا استاد اسے کہتا ہے کہ جاؤ جو ہے نا وہ ٹائر یا انجن کھول دو۔ اب وہ جو استاد نے سمجھایا تھا کہ یہ فلاں چیز کھولنے کے لیے ہے، فلاں چیز کے لیے ہے، اس کا فلاں استعمال ہے، اب وہ بچہ وہی ٹول اٹھا کے اس کو اپلائی کر لیتا ہے، اپلیکیشن ہے، یوز کر رہا ہے اسی انفارمیشن کو جو ٹیچر نے اس کو دی ہے، اپلائی ہو گیا۔ اب ہے انالیسز۔ انالیسز ہم نے کہا کہ کسی چیز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیں نا بڑا سارا انجن ہے تو اس میں کہاں پہ مسئلہ ہے تو انجن کو کھول کے پتہ چلے گا۔ اسی طرح بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے کافی سارے ایریاز ہیں، تو ہر ایک ایریا کو الگ الگ سمجھیں گے تو ہمیں پورے ٹاپک کی صحیح سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب انالیسز وہ کر رہا ہے، انجن کو کے پارٹس الگ کریں، پھر سینتھسز وہ دوبارہ ان کو فٹ کر اپنی سمجھ کے استاد کی کوئی باتوں کے مطابق وہ جو نقص تھا اس کو ختم کر کے، مسئلے کو ختم کر کے دوبارہ اس کو جوڑ دیتا ہے، یہ سینتھسز ہے۔ پھر وہ ٹرائل کے لیے گاڑی کا تھوڑا سا چکر لگاتا ہے کہ انجن صحیح کام کر رہا ہے، یہ ایویلویشن ہوگی۔ بین اسی طرح کلاس روم میں بھی ہم کرتے ہیں کہ بچوں کو جو چیزیں یاد کرواتے ہیں، جسٹ بچے نے چیزیں یاد کی اور ہم سوال بھی ویسے ہی پوچھتے ہیں۔ اب جیسے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، اب یہ رٹے والا سوال ہے، اس میں کوئی کنسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے کویسچن جو ہے وہ نالج لیول کے کویسچن ہوتے ہیں، ایبلٹی ٹو ریکال اور ریممبر پریویسلی لرنڈ انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اس میں چیز کو یاد کرنا، ریکگنائز کرنا اور ضرورت پڑنے پہ اس کو ریٹریو کرنا ہے۔ نیم، ڈیفائن، ڈسکرائب، ریلیٹ، ٹیل، فائنڈ، یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیو وربز کہتے ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں کویسچن میں، تو نالج لیول کا کویسچن بنتا ہے۔ دوسرا ہے کمپریہنشن۔ اب ہم بچے کو نالج بھی دیتے ہیں ساتھ کمپریہنشن بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دیتے ہیں، نالج بھی دیا اور انڈرسٹینڈنگ بھی دی کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ سولر اکلپس ہے، سولر اکلپس بچے نے ڈیفینیشن رٹا لگا لی، وہ نالج ہے۔ اب اس کو سمجھ بھی ہے کہ سولر اکلپس میں یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ کمپریہنشن ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ، انڈرسٹینڈنگ آف دا مٹیریل، ٹھیک ہے، اس میں مطلب کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، سمرائز بھی کر لیتا ہے بچہ۔ ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹر، ایکسپلین، یہ اس میں ایکٹیو ورب ہو سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے اپلیکیشن۔ اپلیکیشن میں بچے نے جو پہلے سے چیز یاد کی ہے نا اس کو اپلائی کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ جو نٹ بولٹ جو اکوپمنٹس اس نے یوز کرنے تھے اب وہ کر رہا ہے۔ اب بچہ باہر نکلتا ہے، اس کی سولر اکلپس ہے یا لیونر اکلپس ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ سولر اکلپس ہے، تو یہ اب اس نے اس نالج کو اپلائی کر لیا، پہلے رٹا لگایا، پھر انڈرسٹینڈ کر، اب اپلائی کر لیا۔ اپلائی دا پریویسلی لرن نالج ان نیو سچویشن، یہ اپلیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایکچوئل سچویشن میں جب کسی چیز کو یوز یا کرتے ہیں یا کمپلیٹ کرتے ہیں یا کسی پرابلم کو سولو کرتے ہیں پریویس نالج کی بیس پہ۔ اس کے بعد انالیسز۔ اب انالیسز کیا، ہم نے کہا کہ انجن کو وہ کھولتا ہے، اسی طرح ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے درمیان ریلیشن شپ، کمپیریزن، کنٹراسٹ کرتا ہے تاکہ اس کو صحیح سمجھ آ سکے چیز ہے کیا۔ فور برین کا الگ کام ہے، مڈ برین کا الگ ہے، ہائنڈ برین کا الگ ہے، یہ 3 پارٹس آف مائنڈ ہے۔ اب اس طرح 3 پارٹس آف مائنڈ کو اسٹڈی کرنا یہ انالیسز کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن دا فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اٹ، تو بریک ڈاؤن آف انفارمیشن ٹو انٹو اٹس پارٹس، یہ انالیسز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سینتھسز ہے۔ اب یہاں پہ بچے کی کریٹیوٹی آتی ہے، یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، کریٹ کرنا ہے اس نے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بچے نے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، آپ جب ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ نے میرے سے پڑھا، کہیں اور سے پڑھا، کہیں اور سے دیکھا، ویب سائٹ سے دیکھا، جہاں جہاں سے دیکھا، پیپر میں آپ وہ سارے کے ساری لرننگ کو یوز کر کے سوال حل کریں گے، یہ آپ کی سینتھسز ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ ڈیفرنٹ اپنی لرننگ کو یوز کر کے کسی پرابلم کو سولو کرتے ہیں نا، اپنے وے میں اپنا کچھ لکھتے ہیں، اپنا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سینتھسز ہوتی ہے۔ ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ ڈفرینٹ پارٹس، وہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے آپ نے نالج سیکھا، ٹو فارم اے نیو ہول، اس کی بیس پہ آپ ایک بہترین آنسر لکھتے ہو اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سینتھسز کہا جاتا ہے۔
یہ کیا ہوتا ہے؟ سنتھسس ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایویلویشن. ایویلویشن ججمنٹ کو کہتے ہیں. ایویلویشن کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ ججمنٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ گاڑی کا ٹرائل لے گا کہ گاڑی صحیح چل رہی ہے، تو یہ ججمنٹ ہوگی. چیک دا. اب دیکھیں نا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چوائسیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے فائدے ہیں یا نقصان نہیں ہیں کیا. مطلب اس میں ایویلویشن میں ہم ججمنٹ کرتے ہیں کسی چیز کی اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ ہائیسٹ لیول ہے. کسی چیز کی امپورٹنس دیکھتے ہیں، فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ ساری پچھلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز ہمیں یوز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ایویلویشن ہوتا ہے. یہ ہائیسٹ لیول ہے. اب یہ جو 6 لیول ہیں نا، یہ چینج ہو چکے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا ماڈل تھا 1956 کا. تو یہ ہیں ڈیوڈ کریتھول، اور یہ کریتھول ہیں، اور لورن اینڈرسن. یہ اینڈرسن اس کے اسٹوڈنٹ تھے بینجامن بلوم کے. انہوں نے نا 2001 کے اندر اپنے استاد کا یہ جو ماڈل ہے اس کو ریوائز کر دیا. اس میں 2 کام انہوں نے کیے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو 5ویں نمبر پہ سینتھسس تھا نا، یہ اس کو لے گیا 6 نمبر پہ کریٹ بنا کے، اور جو 6 نمبر پہ ایویلویشن تھا اس کو یہ لیا 5ویں نمبر پہ. دوسرا انہوں نے ناؤن سے ورب فارم میں لے گئے. یہ ناؤن فارم میں تھے، ٹھیک ہے، یہ 6 لیول. اب ان کو انہوں نے ورب فارم میں کنورٹ کر دیا. یہ ہوتا بھی ایسے ہے. اب ہم جب پیپر لکھتے ہیں نا، تو پہلے ہم اپنے مائنڈ میں چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ایویلویشن کرتے ہیں پھر جواب لکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جواب لکھ کے پھر سوچتے ہیں کہ یہ صحیح لکھا ہوا یا غلط لکھا ہوا ہے. نہیں، پہلے سوچتے ہیں پھر لکھتے ہیں. تو اس لیے ایویلویشن پہلے آئے گا، کریشن بعد میں آئے گا. تو نالج ریممبر کر دیا انہوں نے، کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈ، اپلیکیشن کو اپلائی، انالیسس کو انالائز، سینتھسس کو کریٹ کر کے 6 نمبر پہ لے گئے، ایویلویشن کو ایویلویٹ کر کے 5ویں نمبر پہ. ٹھیک ہو گیا. تو ناؤن سے ورب فارم میں انہوں نے کر دیا. یہ ریوائزڈ ٹیکسونومی ہے، کوگنیٹو ڈومین ہے. اب اس میں جو پہلے 3 لیول ہیں نا، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، یا ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلائنگ، ان کو کہتے ہیں لوور آرڈر تھنکنگ سکلز. اور انالیسز، ایویلویشن اینڈ کریشن، یا انالیسز، سینتھسس اینڈ ایویلویشن، جون سی بھی آپ پریویس یوز کریں یا ریوائز. تو جو پہلے 3 ہیں وہ لوور آرڈر تھنکنگ لاٹس کہلاتے ہیں، اور اوپر والے 3 ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کہلاتی ہیں. اس کے ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ ٹیکسونومی ہے وہ ہے سولو ٹیکسونومی، اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم. سولو 1982 میں بگز اینڈ کالج نے سولو ٹیکسونومی دی. اس کے 4 لیول انہوں نے دیے: یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے نا. بگز اینڈ کالج نے کب دیے؟ 1982 میں. تو یہ بیسیکلی بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو بتاتی ہے کہ بچہ کس حد تک کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. انڈرسٹینڈنگ بتاتی ہے بچے کی سولو ٹیکسونومی، اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمس. تو پہلے ان کے 4 لیول تھے. یونی اسٹرکچرل، بچہ کسی ٹاپک کی صرف ایک بات کو سمجھتا ہے. ملٹی اسٹرکچرل، ایک ٹاپک کے کافی سارے اسپیکٹ کو سمجھتا ہے. ریلیشنل کا ایک ٹاپک کے کافی سارے اسپیکٹ کو سمجھتا ہے اور ان کو آپس میں ریلیٹ یا لنک بھی کر دیتے ہیں. ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ، وہ اس سیکھی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے 4 لیول تھے جس میں پری اسٹرکچرل نہیں تھا، یونی، ملٹی، ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ تھا. پھر 1999 میں انہوں نے بھی سولو ٹیکسونومی کو ریوائز کر دیا 5 لیولز کے اندر. تو انہوں نے پری اسٹرکچرل جو ہے نا ایک لیول ایڈ کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا ان کی ریوائز ٹیکسونومی ہے. جو ہے نا پری اسٹرکچرل، بچہ کسی بھی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ ارریلیونٹ وے میں آنسر کرتا ہے، یہ پری اسٹرکچرل ہے. پھر یونی اسٹرکچرل، بس بچہ کسی ٹاپک کے صرف ایک، یونی مطلب ایک اسپیکٹ کو سمجھتا ہے. ملٹی اسٹرکچرل، ملٹی کے مطلب کافی سارے، بچہ کسی بھی ٹاپک کے سیورل اسپیکٹ کو سمجھتا ہے، بٹ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان ٹاپکس کو آپس میں ریلیٹ نہیں کرتا. تو ریلیشنل میں ایک ٹاپک کے کافی سارے اسپیکٹ کو، سب ٹائپس کو، سب ٹاپکس کو سمجھتا بھی اور آپس میں ریلیٹ بھی کر لیتا ہے. ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ، یہ ہائیسٹ لیول ہے. تو اس میں بچہ کسی بھی انفارمیشن کو اپنے وے میں جو ہے نا وہ آنسر کر سکتا ہے. تو یہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں گریڈنگ. کسی بھی بچے کے جو پیپر ہے نا اس کو مارکنگ کرنا گریڈنگ کہلاتا ہے. نمبر دینا اس کو وہ میجرمنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن سارے پروسیس کو جس میں بچے کی پیپر کو مارکنگ کی جاتی ہے یہ گریڈنگ کہلاتا ہے. یہ ہم روبرکس کی یا مارکنگ سکیم کی بیس پہ کرتے ہیں. روبرکس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس جو پیپر آتا ہے نا بچوں کا، اس پیپر میں کتنے کویسچن ہیں، اس کویسچن کے کیا آنسر ہے، اس کے کتنے مارکس ہیں، تو ایک پوری مارکنگ سکیم بنی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، پیپر کے ساتھ ہی اس مارکنگ سکیم کو روبرکس کہا جاتا ہے. اس میں ہر ایک چیز کلیئرلی لکھی ہوتی ہے کہ یہ 2 نمبر کا سوال ہے، 5 نمبر کا ہے، 10 نمبر کا ہے، اس کا یہ جواب ہے، اگر اتنا لکھا ہو تو اتنے نمبر دینے، اتنا لکھا ہو تو اتنے نمبر دینے، اتنا لکھا ہو تو اتنے، نہیں لکھا تو کوئی نمبر نہیں دینے. تو یہ ایک طرح کی روبرکس جو ہے نا وہ مارکنگ سکیم ہے. یہ ایک سکورنگ گائیڈ ہوتا ہے جو کہ ٹیچر کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہے. بعض اوقات اگر بچے کو اس کی مارکنگ سکیم مل جائے، روبرکس مل جائے، تو وہ خود بھی اپنی اسیسمنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سکورنگ گائیڈ ہوتا ہے. اتھینٹک اور ٹریڈیشنل اسیسمنٹ پہ بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد اچیومنٹ ٹیسٹ اینڈ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. ہم نے سمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کی تھی اسی لیکچر میں شروع میں کہ جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا اس میں بچے کی اچیومنٹ ہم دیکھتے ہیں. اچیومنٹ سے کیا مراد ہے؟ آج کے لیکچر ہے نا، ابھی ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو اس ٹیسٹ میں آپ کے سکور کتنے آتے ہیں، یہ آپ کا اچیومنٹ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ یوز ٹو میئر اے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، نالج، اسکلز اور اکیڈیمک پروگریس. دیز آر موسٹ وائڈلی یوزڈ ان اسکول. سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ، یہ سمیٹیو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈائز بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچر میڈ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسٹینڈرڈائز اینڈ نان اسٹینڈرڈائز تھوڑی دیر پہلے. دوسرا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، یعنی اچیومنٹ ٹیسٹ بچے کے لرننگ آؤٹ کمز کو، اکیڈیمک اچیومنٹ کو میئر کرتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بچے کی فیوچر پرفارمنس کو، فیوچر ایبلٹی کو، فیوچر پوٹینشیل کو میئر کرتے ہیں کہ کیا یہ بچہ اس فیلڈ میں مزید سکسیزفل رہے گا یا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بچے کی نیچرل ایبلٹی کو، فیوچر ایبلٹی کو، پریڈکشن میں ہیلپ دیتے ہیں کہ یہ بچہ فیوچر میں اس ایریا میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ایسا ٹیسٹ جس میں بچے کی فیوچر پرفارمنس میئر کی جاتی ہے. پھر ہے اسپیڈ ٹیسٹ اینڈ پاور ٹیسٹ. اسپیڈ ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک لمیٹڈ ٹائم میں بچے نے سارے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. اس میں سارے سوال ایک جیسے ڈیفیکلٹی لیول کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم میں بچے نے جب سارے سوالوں کا آنسر کرنا ہوتا ہے، یہ اسپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پاور ٹیسٹ کیا ہے؟ پاور ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس میں جو ہے نا وہ ٹائم فریم فکس نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی آف آنسر پہ فوکس ہوتا ہے. ٹائم لیمٹ نہیں ہوگی، پہلے سادہ سوال ہوں گے، پھر میڈیم لیول کے، پھر ڈیفیکلٹ لیول کے. تو اس میں ٹائم فریم فکس نہیں ہے، بلکہ اس میں کوالٹی آف آنسر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی فری ٹو رائٹ ہوتا ہے. ٹائم فریم فکس نہیں ہے، وہ اپنا پورے ٹائم میں لکھے جتنا لکھ سکتا ہے، تو پھر اس کی کوالٹی آنسر کی دیکھی جاتی ہے. انٹیلیجنس کوشنٹ، آئی کیو، بڑا امپورٹنٹ ہے. انٹیلیجنس جو ہے نا، آئی کیو ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کا فارمولہ ہے آئی کیو از ایکول ٹو مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونالوجیکل ایج. ٹھیک ہے، مینٹل ایج سے کیا مراد ہے؟ اور کرونالوجیکل ایک بچہ جو ہے نا وہ 2000 میں پیدا ہوا، 2000 میں اس کی، اب وہ 26 ایئر کا ہے، 26 سال کا ہوگا اب. یہ اس کی کرونالوجیکل ایج ہے. اب اس کی مینٹل ایج سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ 8ویں میں پڑھتا ہے، سپوز کریں اس کی عمر ہے 8 سال، سپوز ہم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے. ویسے زیادہ ہوتی ہے، 12-13 سال ہوتی ہے 8ویں کے بچے کی. سپوز ہم کر رہے ہیں کہ 8 سال ہے اس کی ایج. ٹھیک ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے وہ، لیکن وہ میتھ کے کویسچن 10ویں کے بچے کے برابر حل کر سکتا ہے. تو اب اس کی مینٹل ایج کتنی ہے؟ 10 ہے، اور کرونالوجیکل ایج وہ 8 ہے. اس مثال سمجھانے کے لیے دیے صرف. تو اس کو کہتے ہیں، اس کو مینٹل ایج کو کرونالوجیکل ایج پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ اس بچے کا آئی کیو ہوتا ہے. ولیم سٹر نے 1912 میں آئی کیو جو ہے فارمولہ یہ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آئی کیو کا فارمولہ ہے MA/CA ڈیوائڈیڈ بائی 100. ٹھیک ہے، اب اس کی رینج ہے. اب اگر کسی بچے کا آئی کیو 140 اینڈ پلس ہے تو وہ گفٹیڈ ہے. 130 سے 139 تک سپیریئر، ویری سپیریئر. 120 سے 129 تک سپیریئر. 110 سے 119 تک ہائی ایوریج. یہ امپورٹنٹ ایوریج والا 90 سے 109 تک ایوریج ہے، اور بلو 90 لو ایوریج ہوتا ہے. بلو 70 مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں بچے. ٹیچر کا 120 ہونا چاہیے. یہ ٹیبل بھی آپ نے یاد کرنا. اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں: گفٹڈ 140 اینڈ ابو، مینٹلی ریٹارڈڈ، مینٹلی ڈس ایبلڈ بلو 70، اور ایوریج 90 سے 110 کے درمیان، 90 سے 109 کے درمیان. انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلے الفریڈ بینیٹ نے 1905 میں 1905 میں سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ بنائے تھے. ٹھیک ہے، اس نے پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ 30 سوالات پر مشتمل بنایا تھا الفریڈ بینیٹ نے. ٹھیک ہے، اب تو بہت زیادہ یہ کامن ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ. اس کے بعد یہ لاسٹ 2 ڈیفینیشنز ہیں: ٹیسٹ ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. اب یہ دیکھیں، آپ نے ایک تھرمومیٹر بنایا، اور تھرمومیٹر بنانے کے بعد
آپ جو ہے نا وہ اس سے باڈی ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. اب اگر وہ تھرمومیٹر باڈی ٹیمپریچر کو صحیح طرح سے میئر کر کے دے رہا ہے تو تبھی آپ اس کو یوز کریں گے, کہیں گے ہاں یہ پروڈکٹ ہمارا بہت اچھا ہے, ادروائز اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے ٹیمپریچر وہ تو چیک ہی نہیں کر رہا. اسی طرح ایک ٹیسٹ بنایا گیا بچے کے ایپٹیٹیوڈ کے لیے, بچے کے انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے, کسی بھی پرپز کے لیے بنایا گیا. اگر وہ ٹیسٹ اس چیز کو چیک کر رہا ہے ان ریئلٹی تو وہ ٹیسٹ ویلڈ ہوگا. ویلیڈیٹی لفظ جو ہے لیٹن ورڈ ویلیڈس سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ یا پاورفل. اس کو کہتے ہیں ڈگری آف ایکوریسی, کریکٹنیس, ٹروتھفلنیس, ایکوریسی, کہ جو جس پرپز کے لیے دا ٹیسٹ میئر. جی اچھا, تو ویلیڈس لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسٹرانگ یا پاورفل. ڈگری آر ایکوریسی ود وچ اے ٹیسٹ میئر واٹ ایور اٹ از سپوز ٹو میئر. یہ کسی ٹیسٹ کی وہ ڈگری, وہ ایکوریسی ہوتی ہے جس سے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اس پرپز کے لیے بنایا گیا اور وہ ٹیسٹ اس چیز کو میئر کر رہا ہو. ایکوریسی, ٹروتھفلنیس, کریکٹنیس. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک آئی کیو ٹیسٹ ہے تو وہ آئی کیو میئر کرے بچے کا تو پھر وہ ویلڈ ہوگا, ادروائز نہیں. تو ویلیڈیٹی کو ایکوریسی, کریکٹنیس یا ٹروتھفلنیس کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اب صاف ہے جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا اگر وہ اس پرپز کو فلفل کر رہا ہے تو ٹیسٹ اوکے ہے, فائن ہے. اگر نہیں کر رہا تو ٹیسٹ اوکے نہیں ہے, انویلڈ ہوگا. تو اس کو ایکوریسی کہا جاتا ہے, کریکٹنیس کہا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ٹیسٹ ہم نے بنایا ٹیسٹ وہ مقصد پورا کرے. دوسرا ہے ریلائبلٹی. ریلائبلٹی لیٹن ورڈ ریلائبلی سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ری کا مطلب ہوتا ہے بیک اور لائبل کا مطلب ریلائڈ اپون. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے ایک تھرمومیٹر بنایا نا تو وہ اس نے میئرمنٹ دی 99 فرض کریں یا 98 فارنہائٹ. اب آپ نے اس کو دوسری مرتبہ چیک کیا تو وہ 102 ہے, تیسری مرتبہ کیا تو 97 ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیک تو کر رہا ہے تھرمومیٹر لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے. ویلڈ ہے, چیک کر رہا ہے ٹیمپریچر بٹ ریلائبل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب پہلی دفعہ اسی بندے کا ٹیمپریچر وہ دے رہا ہے 98, اسی سیکنڈ میں اگلے سیکنڈ میں 102 پہ, اگلے سیکنڈ میں 97 پہ. تو اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے نا کنسسٹنسی یا ریپیٹیبلٹی نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہی وقت میں مختلف سکور ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلڈ تو ہے لیکن ریلائبل نہیں ہے. تو اگر تو ٹیسٹ سیم کنڈیشن میں سیم انڈیویجول کا جب لیا جائے تو وہ سیم رزلٹ دینا تو اس کو ہم کہیں گے ریلائبل ٹیسٹ. تو ریلائبلٹی کے سینونیم ہے کنسسٹنسی, ریپیٹیبلٹی یا اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو جو ہے نا وہ لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ کچھ ڈیفینیشنز اور ہیں, یوزیبلٹی, ایز آف ٹائم, کاسٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن, اسکوربلٹی, ٹیسٹ ایزیلی اسکور کیا جائے, اکانومیکل ٹیسٹ, بغیر کسی پریشانی کے ہم یوز بھی کر سکیں, ٹائم اس پہ زیادہ نہ لگے, اسپیسیفک چیزوں کو میئر کرے, آبجیکٹیوٹی, ٹیسٹ کسی بھی فیکٹر, کوئی بھی فیکٹر ٹیسٹ کو افیکٹ نہ کرے, ایکویلیبریم, اس میں کانٹینٹ اور آبجیکٹیو کا بیلنس ہو, یہ ہائی اور لو اچیور کو ڈفرینشیٹ کرے, ایڈیکویٹ ہو, ٹھیک ہے, پراپر ہو. تو یہ ٹیسٹ کی ادر کوالٹیز ہیں. اب یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی خواہش مند ہوں گے جو ہمیں اس وقت لائیو سن رہے ہوں گے, وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم جو ہے نا وہ جونیئر سائنس ٹیچر کا یہ سیشن ہم بھی جوائن کریں. 033280559005 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. ہم نے رجسٹریشن فیس جونیئر سائنس ٹیچر کی تیاری کے لیے رکھی ہے صرف اور صرف 700 روپیز. آپ ہمارا سیشن آج جوائن کر سکتے ہیں. جو لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں وہ تمام نوٹس, تمام MCQs, تمام ٹیسٹ اور ویڈیو لیکچر آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ترتیب ہماری یہ ہے کہ ہم ڈیلی ویڈیو لیکچر دیتے ہیں, اس ویڈیو لیکچر کے اس طرح کے بہترین کلرفل پاور پوائنٹ نوٹس دیتے ہیں, ان نوٹس کے ساتھ MCQs فائلز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں سے ٹیسٹ لیتے ہیں جو کہ گوگل ڈرائیو آن لائن ہوتا ہے, فوری پرومپٹ اس پہ رزلٹ بھی شو ہو جاتا ہے. رجسٹریشن کے لیے 033280559005 ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو پریویس لیکچر بھی سارے بھیج دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.